بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ، ایک سیکورٹی گارڈ مل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سیکورٹی گارڈ ملے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مل رہا ہے جو ساری رات ہماری حفاظت کر رہا ہے، اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور فضیلت کہ موت کے بعد سیدھا جنت میں۔ آیت الکرسی کو پڑھنا ہوگا، کب پڑھنا ہے؟ جس کی وجہ سے جیسے ہی موت آئے گی تو سیدھا جنت میں۔ تو غور سے سنیے گا، کوشش کریں کہ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ روزانہ ہمارا ایک لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے 10 بجے سے پہلے، تو کوشش کیا کریں کہ لازمی سنا کریں، شروع سے لے کر آخر تک سنا کریں۔ اس سے ایمان میں تازگی ہوتی ہے، اور مزید آگے بھی شیئر کیا کریں۔ سب سے زیادہ عظمت والی آیت 6666 آیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ عظمت والی کتاب، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ آیت کرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر، اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ میں رات کو ان کی اس سامان کی حفاظت کیا کرتا تھا کہ ایک رات کو ایک آنے والا ایک شخص آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی، جیسا چوری وغیرہ کی جاتی ہیں، تو اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت ہی محتاج ہوں اور عیال دار ہوں، اہل و عیال والا ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور اہل عیال دار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا، چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ پوچھا کہ اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ، تو میں نے وہ تمام تذکرہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گارڈ لگائی تو وہ پھر آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے، تو روز کہتا ہے اب نہیں آئے گا، اور وعدہ کرنے کے باوجود پھر جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، وہ شخص کیا کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا جب بستر پر آؤ تو آیت کرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخر تک پڑھ لیا کرو۔ ساری رات اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔
میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک مکمل آیت کرسی پڑھ لیا کرو، تو اسے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا، اور صبح تک کوئی شیطان خیر و بھلائی کی سیکھنے کی حد درجہ شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے قریب، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کی صرف باتیں کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اس نے آپ سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، یعنی کہ بخاری شریف میں کتاب الوکالہ۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم رات کو آیت کرسی پڑھ کر سو جایا کریں تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت کریں گے۔ احتیاطاً ایک اور دفعہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت کریں گے، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو آیت کرسی جو ہے پڑھ کے سونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ مطلب یہ ہے کہ آیت کرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ عمل الیوم واللیلہ، یعنی کہ دن اور رات کے جو اعمال ہیں کہ ہر نماز کے بعد آیت کرسی کو پڑھنا، اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی انسان مرے گا، مرنے کے فوراً بعد وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے آیت کرسی اور ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔